میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حارث شہزاد، اور وہ آئی اسپیشلسٹ ہیں، سرجن ہیں، انسائٹفل اسپیکر ہیں سوری، مینٹور ہیں، بڑے ہمبل ہیں، اخلاق کے بہت ہی اچھے ہیں، فنی، ہیومرس، اور یہی ساری چیزیں ان کی باتیں مجھے بہت پسند ہے. ایز اے ڈاکٹر یہ ہونا بہت ضروری ہے. بہت کم ایسے ڈاکٹر میں نے دیکھے ہیں جن کے پاس لوگ جا کے مسکراتے ہوئے باہر آتے ہیں. ہم ان سے بات کر رہے تھے اباؤٹ کہ یہ 10-11 سال یو کے رہ کے واپس کیوں آئے، اور انہوں نے بتایا کہ وہ اپنے والدین کے لیے اور پاکستان کو سرو کرنے کے لیے واپس آئے. اچھا جی، ہمارے پاس کچھ کالرز بھی تھے، انہوں نے فون کیا. خالد عوام صاحب تھے اور فیروز صاحب تھے، اور وہ کچھ سوال کر رہے تھے کہ جو آپ کے ریٹینائٹس پگمنٹوسا کے اوپر ان کا سوال تھا. اور انہوں نے کہا کہ کچھ گھر میں افراد ہیں جن کے 5 لوگ ہیں جو بلائنڈ ہو چکے ہیں. دیکھیے، ریٹینائٹس پگمنٹوسا ایک جینیٹک پرابلم ہے جو کہ آپ کے جینز کے تھرو خاندان در خاندان چلتا ہے. اس کو اردو میں شبکوری کے نام سے جانا جاتا ہے. اچھا. اور یوزلی یہ پائی جاتی ہے جو انٹر فیملی میرجز ہوتی ہیں ان میں پائی جاتی ہے. اچھا. یوزلی، ہمیشہ نہیں مگر زیادہ تر یہی دیکھا ہے پاکستان میں. بیسیکلی جینیٹک پرابلم. اٹ از اے جینیٹک پرابلم. ٹھیک ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہمارے سوسائٹی میں خاندان در خاندان کے اندر شادیاں ہوتی جاتی ہیں. اور واقعی میں نے خود ایسے فیملیز دیکھی ہیں. ایک صاحب ہیں جن کی 5 بیٹی ہیں، 5 کی 5 اندھی ہیں. ایک لڑکا میرے پاس آیا تھا، اس کے فادر، اس کے چچا، اس کے 2 چچا، فادر، اس کے 5 بھائی، وہ سب اندھے ہو چکے تھے. اور اس بندے کی اپنی نظر خراب ہونی شروع ہو گئی تھی. اب ظاہر ہے یہ اب پتہ یہ چلا کہ جی وہ پیرنٹس بھی کزنس تھے، ان پیرنٹس کے پیرنٹس بھی آپس میں کزنس ہیں. انٹر میرجز. اب یہ جو ہمارے سلسلہ، دیکھیے میں اس چیز کے خلاف نہیں بولتا کہ خاندان میں شادی نہیں ہونی چاہیے، میں اس کے خلاف نہیں بولتا. اور سب سے جو ایک کنٹروورشل چیز ہے کہ کیا اسلام میں کیا اس کی وہ ہے اس کے اوپر تو میں مطلب سائنٹیفک بات یہ کرتے ہیں. ہاں، خاندان کی شادیوں میں اس طرح کے مسائل وہ سیچوریٹ ہو کے کنسنٹریٹ ہو کے آگے نکل جاتے ہیں. اٹس ناٹ جسٹ بلائنڈ، اور بھی بہت سارے پرابلمز ہوتے ہیں، بہت سے مسئلے ہوتے ہیں. جی. ٹھیک ہے. تو اب سوال یہ کہ کیا اس کا علاج ہے کہ نہیں؟ بالکل. نمبر 1 یہ ہے لا علاج. یہ لا علاج ہے. نمبر 2 جو اس کے اثرات ہیں، اس کی وجہ سے جو نظر خراب ہوتی ہے، ان اثرات کا علاج کیا جا سکتا ہے. تو اس کی وجہ سے جو مشکلیں آ رہی ہیں یا جو مصیبتیں آ رہی ہیں، جو ڈسیبلٹی آ رہی ہے، اس کو روکا جا سکتا ہے یا اس کی پروگریشن کو سلو کیا جا سکتا ہے. اچھا. ہر کیس الگ ہوتا ہے، ہر خاندان الگ ہوتا ہے. تو اگر کسی کو شبکوری ہے جو یہ شو سن رہا ہے اور تھوڑی بہت بھی نظر ہے، کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھا دیجیے، مجھے بھی دکھا دیجیے. تو جو میں آپ کی ہیلپ کر سکتا ہوں انشاءاللہ ہیلپ کر دیں گے، تاکہ کچھ بہتری بھی کر سکیں. بہت زبردست، ماشاء اللہ. اچھا، تو یہ مجھے بتائیے کہ آپ میرا یہ جو سوال تھا، ہم بریک پہ جانے سے پہلے میرے 2 سوال تھے آپ سے، تو اب اس کے بارے میں مجھے بتائیے کہ جو میں نے آپ سے کہا کہ ہم کیوں، ہمارے اندر اخلاق ختم ہو چکا ہے، ہم کیوں سکون سے نہیں رہ سکتے، اور ہمارے اندر کیوں ٹھہراؤ نہیں ہے. اور جب ہم ڈاکٹرز کی بات کرتے ہیں، آپ نے بڑی پیاری سی بات کی کہ جب انسان بیٹھا ہوا ویٹ کر رہا ہوتا ہے، گھنٹوں انتظار کر رہا ہوتا ہے، پھر وہ بیچارے، کیونکہ وہ دکھانے ہی آتا ہے، کوئی تکلیف ہوتی ہے جب ہی وہ ہاسپٹل آتا ہے، چاہے وہ آنکھ کیا ہو یا جسم کی کوئی بھی اعضاء کی بیماری ہو، کچھ بھی ہو. تو جب وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر بھی جب اتنے بیچارے عجیب نہ مسکراتے ہیں، میرے ساتھ بھی بہت ایسے تو میں سوچتی ہوں کہ ہم نے مسکرانا کیوں چھوڑ دیا ہے. تو بینگ اے ڈاکٹر اینڈ آئی اسپیشلسٹ، کیونکہ ہم کریئر گائیڈنس پہ بات کر رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی آئی اسپیشلسٹ بننا چاہیے، کوئی بھی، تو آپ مجھے ان کو کس طرح سے آپ بتائیے کہ آپ کے اندر یہ چیز کیسے، اور کیوں دوسرا کیوں نہیں اپنا سکتا اس چیز کو بھی. دیکھیے، لیکن اپنے بارے میں ہی بات کر سکتا ہوں کہ دوسرا کیوں نہیں اپنانا. ہمارے اندر کیا کمیاں ہیں؟ دیکھیے، کمی ایک تو جو میرے نظر میں، دیکھیے میں جیسے میں نے آپ کو پاکستان آئے ہوئے 10 سال ہو گئے، تو ظاہر بہت سارے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، بہت فیملی سے ملاقات ہوتی ہے. ایک تو فیملی کا اسٹرکچر ختم ہو گیا ہے. بالکل. ٹھیک ہے. بڑوں کا ادب ختم ہو گیا ہے، دین سے دوری ہو گئی ہے. ہمارے پاس دین کا مطلب یہ کہ نمازیں کتنی پڑھ لی، داڑھی کتنی لمبی ہے، پینچا کتنا اوپر ہے، نقاب کیا کہ نہیں کیا ہے. اینڈ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ میں اس لیے آیا ہوں تاکہ اخلاق کو بہترین کر سکوں. بالکل صحیح. اور ہم سب سے دور اسی سے.
تو ہمارے آداب ختم ہو گئے, ہماری تہذیب ختم ہو گئی, ہمارے انٹریکشن ختم ہو گئی. جو بیٹھ کے نانیوں سے اور دادیوں سے بیٹھ کے آپ قصے سنتے تھے, ابھی تو پہلے تو یہ تھا کہ چچا بھی آپ کو ڈانٹ سکتا تھا, ماموں بھی مار سکتا تھا, خالہ بھی آپ کو جھڑکی دے سکتی, اور پھپھی تو پھپھی ہے, ٹھیک ہے ٹھیک ہے, وہ تو ہوتا تھا. اب کیا ہوتا ہے کہ جی اگر آپ کے کسی ڈانٹ لگا دی تو آپ لڑنے چلے جاتے کہ میرے اولاد کیوں کا ٹیچرز پہلے مان لیتے تھے, اور ٹیچر پیار میں مارتے تھے. دیکھیے مارنا تو خیر ویسے بھی نہیں چاہیے, وہ اٹس ناٹ, بٹ جو آپ بات کہہ رہے ہیں میں آئی ٹوٹلی ڈسپلن کی بات, ڈسپلن ہوتے تھے نا, ہم لوگ ڈسپلن ہوئے تھے. تو ابھی بھی کوئی پرانی ٹیچر, میری جو میٹرک کی ٹیچر ہیں, ان کی شفقت بھی تھی, ان کی سختی بھی تھی, جس کی وجہ سے بہت مجھے فائدہ ہوا. مگر ابھی جو ٹیچرز جو پرانے والے ہیں, جو ابھی بھی کام کر رہے ہیں, ان سے آپ بات کریں تو یہ کہتے ہیں کہ پیرنٹس آ کے لڑنے لگ جاتے ہیں. تو جب پیرنٹس آ کے لڑے گا تو آپ تربیت کیسے کریں گے؟ بالکل تربیت ختم. تو کیوں ہم لوگ بے صبرے کیوں ہو گئے؟ کیونکہ ہم جو مل گیا ہے اس کے ہم ناشکرے ہو گئے. شکر تو ہم کسی چیز پہ بھی نہیں ادا کرتے نا. تو جب انسان ناشکری تو ہمارے اندر, جب ناشکری ہوں گے تو بے صبرے بھی ہو جائیں گے. جو ہے وہ بھی اچھا نہیں ہے. اچھا اگر میرے پاس نہیں ہے, میرے بھائی کے پاس ہے, اس کے پاس کیوں ہے؟ ہمارے ایک قوم میں ایک انفارچونیٹلی مجھے بہت دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ کسی کے سکسیس میں, کسی کی کامیابی میں, کسی کی فلاحی میں ہم خوش نہیں ہوتے ہیں, ہم حاسد ہو جاتے ہیں. بالکل آپ نے صحیح کہا, اور یہی ہمارے معاشرے کا مسئلہ ہے. یہ ہے جڑ, بد اخلاق, ناشکرے اور حاسد قسم کے لوگ بن گئے. اس کی وجہ سے ایک تو آپ کے فیملی کا اسٹرکچر ختم ہو گیا, اس کی وجہ سے ہم خود کامیاب نہیں ہو پا رہے. ہم اپنی لکیر, میری والدہ نے بہت اچھا قصہ سنایا تھا, بہت چھوٹا سا, کہ انہوں نے کہا, ممی نے مجھے کہا کہ انہوں نے ایک لکیر کو کھینچی کاغذ پہ, انہوں نے کہا کہ اس لکیر کو بغیر ہاتھ لگائے چھوٹا کر دو. اور میں پین لے کے, میں کینچی لے کے اس کو ٹچ کرنے کی کوشش کر رہا تھا, تو میری ممی نے کہا نہیں اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. مجھے سمجھ ہی نہیں آیا. تو ممی نے اس کے برابر میں ایک لمبی لکیر کھینچ دی اور کہے کہ دیکھو یہ لکیر چھوٹی ہو گئی نا, اس کو بغیر ہاتھ لگائے, بغیر کچھ کیے, اس کی لکیر چھوٹی ہو گئی ہے. آپ خود کو اتنا بڑا کر لو کہ جس کی وجہ سے آپ کو مسئلے ہو رہے ہیں وہ چھوٹا ہی ہو جائے. اور پھر اس کے بعد اگلا جملہ ممی کا یہ تھا کہ اور جب تم پھلدار درخت بن جاؤ تو جھک جاؤ. ایگو کو سائڈ پہ کر دو. اور ایگو کا ہی مسئلہ ہے ہمارا. ہارن کیسے دیا, گھورا کیسے, ٹھیک ہے, لائن کیسے کاٹی. ہم کتنے ناراض لوگ ہیں, کتنے غصے میں, رمضان میں زیادہ ہو جاتے ہیں. ہم لوگ غصے میں لوگ ہیں, ناراض ہیں, سڑے بھی نکلتے, مسکرا کے اگر دیکھ لیا تو بھی ناراض ہوتے کہ مسکرایا کیوں, کیا ہنس رہے ہو, کیوں دیکھا, کیا کیا. اگر آپ نے کسی خاتون کی ایز اے جو مسلم مین کو تو سائڈ پہ کہتے ہیں, ایک شیولری ایک چیز ہوا کرتی تھی جو اب نہیں ہوتی, کہ جی آپ نے دروازہ کھول دیا تو کیوں دروازہ کھولا, کیا گندی نیت ہے آپ کی. اگر کسی لڑکی نے آپ کی مدد کر دی تو وہ لائن مار رہی ہے, لڑکی کا کیریکٹر خراب ہے. ہم لوگ ججمنٹل ہو گئے ہیں, لیبلنگ کرنے کا ہمیں شوق ہے, پجن ہول کر دو, میں صحیح ہوں, مجھے مل جائے, باقی قوم کی خیر ہے. میرا گھر صاف ہو جائے, سڑک بے شک گندی ہو, میں ریٹ سے نکل جاؤں, باقی اگلا بندہ پس کے مر جائے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیوں ہے, کہاں گئی ہماری تربیت, کہاں گئی ہماری ایجوکیشن. ابھی آپ کریئر کی بات کریں, بھائی کریئر میں کچھ بھی بن جاؤ, اس کے 3-4 سیکرٹس ہیں بھائی. نمبر 1 محنت خوب کرو, کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے, سکسیس کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. پہلے سیڑھی سے آخر پہ آنے کی جو کوشش ہوتی ہے نا, ایک سے پل کے چھلانگ مار کے. میرے پاس پیرنٹس آتے ہیں, میرے اپنے کزنس کہتے ہیں کہ حارث بھائی وی وانٹ what you have, but میں کہا ہاں انشاءاللہ ہو جائے گا. میں کہا آپ کا مسئلہ یہ ہے, آپ کو ابھی چاہیے. آپ کو جو میرے پاس ابھی ہے, جو میں نے 25 سال لگا کے جو حاصل کر لیا ہے, وہ آپ کو چاہیے ابھی. کہ ہاں وہ تو ابھی چاہیے. میں نے کہا سکسیس کا, کامیابی کا شارٹ کٹ نہیں ہے, کامیابی کے سیکرٹس ہیں. ایک ڈٹرمنیشن کیجیے, آپ نے جستجو کی, آپ نے جدوجہد کی. ہم یہیں پہ آپ کو روکیں گے سیکرٹ کو. آپ نے 3 سیکرٹ جو ہمیں قوم کو نہیں بتائیں گے. اچھا چلے بول دیں, آپ نے 3 سیکرٹ بولے. آپ نمبر 1 جب آپ نے محنت کی, ایمانداری سے محنت کریں. نمبر 2 ماں باپ کے پاؤں کے نیچے رہیں. وہ جتنی اگر بالکل ہی وہ ان پڑھ قسم کے لوگ ہیں, غصے قسم کے لوگ ہیں, کوئی بات نہیں, پاؤں کے نیچے رہو. برا بھی لگ رہا ہے تو بھی پاؤں کے نیچے رہو. اور تیسرا, ہر چیز کا کریڈٹ خود کو نہیں, خدا کو دے دو. صحیح بات ہے. یہ ہے سیکرٹ. سبحان اللہ, بیوٹیفل سیکرٹ. اور یہی ایک راز ہے جس سے آپ کامیاب بن سکتے ہیں, چاہے آپ کوئی بھی شعبہ, کوئی بھی پروفیشن آپ اپنانا چاہیں. اگر آپ اچھے انسان ہوں تو آپ کامیاب ہیں, اور اگر آپ نہیں ہیں تو آپ کامیاب نہیں ہیں.
بالکل. اور اسی طرح اپنے اخلاق کو اچھا رکھیں, یہ بہت ضروری ہے. تو یہ تو ہمارے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو مسکراتے رہتے تھے ہر وقت, کسی نے ان کو مسکرائے بغیر دیکھا ہی نہیں, اور یہ ایک سنت ہے. تو ہم نے کیوں مسکرانا چھوڑ دیا ہے؟ ہم کیوں کسی کی خوشی میں خوش نہیں ہو پاتے؟ ہم کیوں ناراض رہتے ہیں اپنے سے بھی اور دوسروں سے بھی؟ اور ہم کیوں اتنے ججمنٹل ہو گئے ہیں؟ ہم کیوں لوگوں کو لیبل کرتے ہیں؟ یہ سارے سوال ہیں جو آپ نے خود سے کرنے ہیں. اور ہمارے اندر ہی پرابلمز ہیں, ہمارے اندر ہی پرابلمز ہیں, اور جس کو ہم نے سارٹ آؤٹ کرنا ہے. ہم بدل سکتے ہیں, یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم نہیں بدل سکتے. بدلاؤ لانا ضروری ہے, اور وہ جو کہتے ہیں نا پازیٹیو چینج از آلویز گڈ. تو ہمارے ساتھ سنتے رہیں اور کچھ نہ کچھ اچھی چیزیں لے لیں. ہمارے یہاں شو میں ہم جب اچھے اچھے لوگوں کو اس لیے بلاتے ہیں تاکہ آپ کچھ اچھا سن سکیں اور کچھ اچھا زندگی میں اپنا سکیں. تو آپ ہمیں 111-111-107 پر کال کر سکتے ہیں, اور 0345-1104 پہ 107 پر آپ ہمیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں. میں ریپیٹ کرتی ہوں, 0345-1104-107 پر آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حارث شہزاد, بڑے ہی مزے کی باتیں کر رہے ہیں, اور بڑے ہی نفیس انسان ہیں, اور بہت ہی ہمبل اور اچھے اخلاق کے ڈاکٹر ہیں.